ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اپنے دین کے بارے میں سوچنے سمجھنے کی طاقت دی ہے، اور اس پروردگار عالم کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں اس عظیم الشان ہستی کے بارے میں معرفت حاصل کرنے کی صلاحیت نصیب کی ہے، جس کے بارے میں دعا میں ارشاد ہوا کہ اگر ان کی معرفت نصیب نہ ہو تو میرا دین مجھ سے چھن جائے گا اور میں اپنے دین سے محروم رہ جاؤں گا. اور اگر کسی سے اس کا دین محروم ہو جائے، وہ اپنے دین سے دور چلا جائے، ظاہر ہے کہ اس کی اپنی ہستی، اس کا اپنا وجود بے معنی ہو جائے گا، مفہوم ختم ہو جائے گا اس کا. اس اعتبار سے ذکر امام کے طفیل ہمیں بہت ساری نعمتیں ملنی چاہیے، بہت ساری سعادتیں ملنی چاہیے، اور بجائے کہ ہم خداوند متعال کا انتہائی شکر بجا لائیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے، اپنے وقت کے امام کے حضور اظہار عقیدت کے لیے اور اس سعادت کی شکرانے میں ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. وقت کے امام کے بارے میں گفتگو کرنا ایک کلی عنوان رکھتا ہے، ایک مجموعی عنوان رکھتا ہے، اور میری کوشش یہ ہے کہ پہلے ہم اس مجموعی عنوان کے بارے میں گفتگو کریں. فطرت انسانی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو عزیز رکھتا ہے، اپنے آپ کو چاہتا ہے، اور اس فطرت کے نتیجے میں اپنے مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ خوفزدہ رہتا ہے. اور اگر اس کے پاس کوئی امکان ہو کہ اپنے مستقبل کو جان سکے، اس سے زیادہ محبوب چیز بہت سارے انسانوں کے نزدیک اور کوئی نہیں ہوتی. وہ یہ جان سکیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہے. لہذا آپ نے صحیح بتانے والوں اور غلط بتانے والوں سب کی شہرت بہت زیادہ دیکھی ہوگی. صحیح بتانے والے وہ لوگ کہ جو واقعاً کوئی علم رکھتے ہیں، چاہے وہ الہی علم ہو چاہے وہ غیر الہی علم ہو، اور اس کے ذریعے سے وہ کچھ نہ کچھ مستقبل کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور چاہے وہ سائنس کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو. اس کی قیمت ہوتی ہے کہ اگر کوئی یہ بتا سکے، جس کو ہم لوگ پریڈکشنز کہتے ہیں. یہ انسانوں کے نزدیک محبوب ہے. انسانوں کو اس سے بہت زیادہ طاقتیں بھی ملتی ہیں. مثلا اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آدھے گھنٹے کے بعد کتنی شدید بارش ہونے والی ہے، تو آپ کو بہت ساری صلاحیتیں مل جاتی ہیں، ایکسٹرا پاورز مل جاتی ہیں. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک مہینے کے بعد کس چیز کی مانگ مارکیٹ کے اندر زیادہ ہوگی، تو آپ کو بہت زیادہ فائنینشیل پاورز مل جائیں گی. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کس ملک کے اندر کتنے عرصے کے بعد کوئی تبدیلی رونما ہونے والی ہے، تو ممکن ہے آپ کو بہت زیادہ سیاسی طاقتیں مل جائیں. یہ انسان کی ایک خواہش ہے، اور فطری خواہش ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر حقیقت میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوگی جو اس خواہش کو پورا کر سکتی ہوگی. یعنی خداوند متعال نے یقیناً کوئی نہ کوئی وسیلہ ایسا رکھا ہوگا جس کے ذریعے سے اس کی یہ فطری خواہش پوری ہو سکے. برسبیل تذکرہ، اور ہماری کوشش بہت زیادہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لیکچر کے دوران بیچ بیچ میں، جس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں بریکٹس کے درمیان، کچھ چیزیں تذکرہ کرتے رہیں جو بعد میں بھی کام آ سکیں کہیں اور پر بھی. فطری امور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کو پورا کرنے کے لیے باہر کوئی بندوبست ضرور ہوتا ہے. اگر خداوند متعال نے ہماری فطرت میں پیاس رکھی ہے تو باہر پانی نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. اگر فطرت میں اس نے بھوک رکھی ہے تو باہر ہمارے لیے مناسب غذا ہونا چاہیے. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے مستقبل کو جاننا چاہتا ہے، تو یقیناً خداوند متعال نے باہر کوئی جائز وسیلہ رکھا ہوگا اس بات کو سمجھنے کے لیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ یہ فطری خواہش ہے اور جتنے وسیلے وہ ناجائز ہیں. مثال کے طور پہ کالا جادو اور نہیں معلوم دوسرے غیر الہی طریقے، یہ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب کوئی الہی طریقہ بھی ہوگا اس کا. اور ان الہی طریقوں میں سے ایک طریقہ معصومین علیہ السلام کا علم ہے کہ جو وہ اپنی روایات کے ذریعے سے، اپنی گفتگو کے ذریعے سے ہم تک پہنچاتے ہیں. اچھا، اگر بس یہ تو آپ کا ایک بنیادی نقطہ ہو گیا کہ انسان کے اندر جاننے کی خواہش ہے، مستقبل کو جاننے کی خواہش ہے، اس کے اوپر اہمیت بھی دیتا ہے، اس کے اوپر ریسورسز بھی خرچ کرتا ہے، اس کے ذریعے اس کو بہت ساری پاورز بھی ملتی ہیں. اچھا، اگر مستقبل جاننے کی خواہش ہو تو پھر دو کویسچنز آتے ہیں. آیا مستقبل ایسا مستقبل ہے جس نے ہونا ہے ہر صورت میں، یا مستقبل مشکوک ہے؟ بہت سارے غیر الہی علوم ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو ایسا بتائیں گے جس نے قطعاً ہونا ہے، تردد نہیں ہے اس کے اندر، تبدیلی نہیں ہے.
ظاہر ہے کہ ایسا ہونا کافی مشکل ہے کہ کوئی غیر الہی طریقے سے ہمیں ایک ایسا علم دے دے جس کے اندر تردد اور تبدل کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ الہی علم کے اندر اس بات کا امکان ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ہے کہ خدا متعال کی طرف سے دیا ہوا کوئی علم ہمارے پاس ایسا آ جائے جس کے ذریعے ہمیں ناقابل تبدل، ناقابل تغیر کوئی مستقبل پتہ چل جائے۔ اس کی دو باتیں ہو گئیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ فرض کیجئے آپ کے اندر خواہش ہے کہ آپ مستقبل کو جاننا چاہتے ہیں، اور آپ کے اندر خواہش یہ بھی ہے کہ ناقابل تبدیل مستقبل آپ کو پتہ چل جائے۔ وہ مستقبل اچھا ہے یا برا ہے؟ اس سے انسان کے اوپر بے انتہا مثبت اور منفی اثرات ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر فرض فرمائیے اگر آپ کو کسی بھی طرح سے یہ پتہ چل جائے کہ اگلے 10 سال میں ہماری اور آپ کی زندگی کا قطعی نعوذ باللہ تعالی برا خاتمہ ہونا ہے، تو پھر میرے خیال میں اچھائی کا کوئی جذبہ باقی نہیں رہے گا انسان کے اندر۔ یعنی اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ نعوذ باللہ تعالی چند سال میں خاتمہ ہونا ہے اور خاتمہ برا خاتمہ ہے، تو پھر کیا جذبہ ہے اچھائی کرنے کا؟ ختم ہو گیا معاملہ۔ اور اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ مستقبل ہے اور مستقبل یقینی ہے اور مستقبل اچھا ہے، اب جذبات بے تحاشا ہیں، چاہے مشکلات کتنی زیادہ کیوں نہ ہو۔ اچھا مستقبل، اچھے مستقبل پر یقین بہت سارے انسانوں کو جذبہ دیتا ہے، جوش دیتا ہے۔ اگر آپ ان 2-3 پیرامیٹرز کی روشنی میں دیکھیں تو یہ موضوع کہ ہمارے پاس مستقبل میں کیا ہونے والا ہے ہمیشہ انسانوں کا محبوب موضوع ہے۔ اگر آپ قدیم دور سے دیکھنا شروع کریں تو بہت ساری مثالیں ہمیں مل جائیں گی۔ مثلا گزشتہ 500 سال میں مشہور ترین مثال شاید ہم لوگ نوسٹراڈامس کو تعبیر کرتے ہیں۔ فرانس میں رہنے والا ایک یہودی کہ جو اپنے اندر کچھ صلاحیتیں رکھتا تھا، کچھ طاقتیں رکھتا تھا، نہیں معلوم آیا واقعاً سب کا سب تخیل ہے یعنی کہ نہیں واقعاً کوئی صلاحیت تھی اس کے پاس۔ بہرحال فرانس میں رہتا تھا، اس نے کچھ چیزوں کی پیشن گوئیاں کی، اور ان پیشن گوئیوں کی شہرت کافی زیادہ ہوئی، اور اس کی کتابیں موجود ہیں، اس کی شاعری ہے ایکچولی 100 اس کی رباعیاں ہیں جس کو دی سینچریز تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ موضوع انسان کے لیے پسندیدہ تھا کہ وہ مستقبل کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے۔ مختلف ادیان نے اس کو کچھ معلومات دی ہیں، دین اسلام نے بھی اس معاملے کے اوپر بہت توجہ دی ہے کہ انسان کو یہ پتہ چلے کہ اس کا مستقبل کیا ہے، کم سے کم اجمالاً ضرور پتہ چلے۔ اور دین اسلام کا بھرپور اصرار ہے کہ تمہارا مستقبل اچھا ہے، تمہارے مستقبل کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، مستقبل اچھا ہے، اور وہ اہداف جن کے لیے دنیا خلق ہوئی ہے ان اہداف کو ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سورہ قصص ابتدائی آیات میں آپ دیکھتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ خدا تعالیٰ قطعاً وعدہ کرتا ہے کہ ایسا ہوگا، ہم اپنے کمزور بندوں کے اوپر احسان کریں گے، ان کے اوپر منت رکھیں گے، انہیں وارث بنائیں گے، انہیں حاکم بنائیں گے۔ یہ خدا تعالیٰ کہتا ہے یہ تو ہونا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے فرزند نے تشریف لانا ہے چاہے قیامت میں چند دن باقی رہ جائیں، مثلا 40 دن باقی رہ جائیں۔ اور انہوں نے فرمایا کہ یعنی یہ وہ اصول نہیں ہے جس میں کوئی تبدیلی ممکن ہے، یہ وہ مستقبل ہے جس میں قطعاً ہونا ہے۔ اچھا عقل سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر زمین بنی کیوں ہے اصلاً؟ اگر زمین کا مستقبل یہی ہے کہ اس میں ظلم نے پھیلنا ہے، جیسے کہ اس وقت نظر آ رہا ہے ظالم اور ظلم کی حاکمیت نظر آ رہی ہے جس کے اوپر ابھی ہم گفتگو کریں گے، تو پھر زمین کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور سارے کے سارے فائدے صرف ہمیں آخرت میں دیکھنے ہوں گے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے کاموں کے اندر حکمت اور نتیجہ یقیناً ہونا چاہیے، بس اس دنیا کا بھی ایک نتیجہ نکلنا چاہیے، ایک اچھا نتیجہ نکلنا چاہیے۔ یہ دین اسلام نے ہمیں وعدہ کیا۔ آج میں نے عرض کیا کہ یہ تصور ہر جگہ موجود ہے۔ مثلا آپ کسی بھی دین میں چلے جائیں، کسی بھی حتی غیر الہی دین فکر میں چلے جائیں، وہ بھی آپ سے کچھ نہ کچھ مستقبل کے بارے میں کہہ رہا ہوگا۔ کبھی کہہ رہے ہوں گے ختم ہو جائے گا، اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ کوئی مادی فکر ایسی نہیں ہے جو دنیا کی بقا کی قائل ہو، حتی مادی فکر۔ الہی فکر تو ساری یہ کہہ رہی ہیں کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یا مثال کے طور پر اذا الشمس كورت، یا نہیں معلوم سینکڑوں آیات جو قرآن کریم کے اندر ہیں کہ یہ سب ختم ہو جائے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ چاہے وہ دین اسلام ہو، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، سب کا کہنا ہے اس مادی دنیا میں بقا نہیں ہے،
جو غیر الہی مادی نظریات ہیں، مثلا وہ جو پیور سائنٹسٹ ہیں، وہ سب بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اس مادی دنیا میں بقا نہیں ہے، اس مادی دنیا نے ختم ہونا ہے، چاہے 10 کروڑ سال کے بعد، چاہے 1 ارب سال کے بعد، چاہے جلدی چاہے دیر سے۔ اس میں کوئی قاطعیت نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کب ختم ہوگی، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ دنیا باقی نہیں رہ سکتی، اس نے ختم ہونا ہے۔ بس اگر کوئی غیر مادی نظریہ نہ ہو تو دنیا کا مستقبل اچھا نہیں ہے، دنیا کا مستقبل برا ہے۔ مادی نظریات کے ہٹ کر جو الہی نظریات ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس دنیا کا مستقبل بھی اچھا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس دنیا پہ معاملہ ختم نہیں ہوگا، ہم کہیں اور جائیں گے، بس ہمارا مستقبل اچھا ہے۔ اور علامہ طباطبائی کا ایک جملہ انتہائی نفیس جملہ ہے، بہت خوبصورت۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم فنا کے لیے نہیں بنے، ہم بقا کے لیے بنے۔ البتہ جیسے کہیں پر ہم یہ کہیں گے تو سامنے والے کے ذہن میں آ سکتا ہے وہ کل من علیہ فان، اس کا مطلب پھر کیا ہوگا؟ تو ہم اس کا جواب یہ کہتے ہیں کہ طبیعت انسانی ممکن الوجود ہونے کی وجہ سے فانی ہے، لیکن اس ممکن الوجود کو اگر واجب الوجود کا دائمی سہارا مل جائے تو پھر باقی ہے۔ بس ہر چیز فانی ہے، وہ جو ممکن الوجود ہے، کل من علیہ فان، ہر چیز کو فنا ہے چونکہ ممکن الوجود ہے۔ ممکن الوجود کا مطلب یہی ہے کہ اس کے اندر فنا کا امکان ہے، لیکن اگر ممکن الوجود کو واجب الوجود سہارا دے دے پھر کیا؟ پھر فنا نہیں ہوگی، پھر بقا ہوگی۔ اور اس اعتبار سے ہم اور آپ بقا کے لیے ہیں۔ اور قرآن کریم مثلا ارشاد فرماتا ہے خالدین فیہا، اور کہیں فرماتا ہے خالدین فیہا ابدا، تو اس میں بقا ہی بقا ہے، اس کا مطلب ہے اس میں فنا کا امکان نہیں نظر آتا، کیونکہ وہ فرما رہے خالدین فیہا ہے۔ اور اسرار بھی فرماتا ہے کہ خالدین فیہا ابداً، ہمیشہ، تو ہم بقا کے لیے بنے، اس کا مطلب ہے۔ اور ہمیں اسی حساب سے سوچنا بھی چاہیے کہ اگر باقی رہنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ بس جو مادی فکر ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ختم ہو جائے گا معاملہ، اور ان کے اندر مایوسی آ سکتی ہے، لیکن وہ جو الہی افکار ہیں مثلا دین اسلام، وہ کہتے ہیں نہیں، آپ باقی رہیں گے، آپ باقی رہیں گے اور اس دنیا میں بھی اچھا مستقبل دیکھیں گے۔ بس اسلام 2 خوشخبریاں دے رہا ہے، وہ یہ کہ اس دنیا میں بھی مستقبل اچھا ہے، چاہے آپ رہے چاہے نہ رہے، اور جہاں سے جہاں کہیں بھی جائیں گے وہاں یقیناً مستقبل اچھا ہے۔ بس اسلام اس اعتبار سے ان مذاہب میں سے ہے، ان افکار میں سے ہے جو ہمیں اچھے مستقبل کی خبر دے رہے ہیں۔ البتہ یہ وہ جنرلائز ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے، یا جسے کہتے ہیں سینیریو ہے، جس کے اندر ہم وقت کے امام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ سب کے پاس کچھ نہ کچھ گفتگو ہے، اور ان سب کے درمیان میں نے عرض کیا دو تقسیم کی جا سکتی ہیں۔ وہ افکار جو کہہ رہے ہیں انسانیت کا مستقبل برا ہے، اور وہ افکار جو کہہ رہے ہیں انسانیت کا مستقبل اچھا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں انسانیت کا مستقبل اچھا ہے، ان کے سامنے کوشچن آتا ہے، وہ یہ کہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ تو بہت بری ہے، پھر اچھا کیسے ہے؟ یہاں پر ایک اور کانسیپٹ آتا ہے جس کو ہم لوگ عربی میں منجی اور انگلش میں سیویئر اور مثلا اردو میں نجات دہندہ کا تصور کہیں گے۔ ایک ہے جو نجات دے گا۔ ہر وہ فکر جو کہہ رہی ہے انسانیت کا مستقبل اچھا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے کہ موجودہ تو بہت برا ہے، تو وہ فوراً تصور دے گا کہ ایک نجات دہندہ ہے۔ صحیح؟ اب یہاں سے ہم اس جنرلائز کانسیپٹ سے ایک اور اسپیسیفک کانسیپٹ کے اوپر آ گئے۔ ایک مسئلہ تھا کہ انسان میں مستقبل کو جاننے کی خواہش ہے، وہ مستقبل قطعی ہے یا غیر قطعی ہے، اور وہ مستقبل اچھا ہے یا برا ہے۔ اب پتہ چلا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہے، اور اس اچھے کے لیے جو تصور دے رہے ہیں وہ یہ کہ ایک نجات دہندہ بھی ہے، ایک کوئی ہے کہ جو نجات دے گا۔ یہ جو تصور ہے جس کو ہم لوگ منجی بشریت بھی تعبیر کرتے ہیں، یعنی بشریت کو نجات دینے والا، پوری بشریت کو نجات دینے والا۔ اچھا، یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ادیان میں اس مسئلے پر بھی فرق ہے کہ وہ جو نجات دینے والا ہے وہ گروہ کو نجات دینے والا ہے یا انسانیت کو نجات دینے والا ہے۔ کچھ افکار و خیالات وہ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نجات دینے والا ہے، ایک منجی ہے، نجات دہندہ ہے، لیکن نجات دہندہ میرے گروہ کو نجات دے گا، تمہیں نجات نہیں دے گا۔ ایک فکر اس طرح سے ہے۔ مثلا کون سی فکر؟ مثلا یہودیت کہتی ہے نجات دینے والا آئے گا، مجھے نجات دے گا، تمہیں نجات نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ ایک فکر ہے وہ کہتی ہے کہ نجات دیں گے صرف عیسائیوں کو، باقیوں کو نجات نہیں ملے گی، صحیح ہے۔ اور ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کچھ نہ کچھ بلا ارادہ ہم بھی سلپ کر گئے، اور ہم نے کہا کہ امام صرف ہمارے امام ہیں اور ہمیں نجات ملے گی۔ اگر کوئی معتقد ہو گیا اس طرح کا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
وہ پوری کائنات کو نجات دینے کے لیے آئے ہیں، پوری بشریت کو نجات دلائیں گے۔ پھر سوال ہوگا کہ ٹھیک ہے، اگر پوری بشریت کو نجات دلائیں گے تو جنگ کس سے کریں گے جن میں نجات کا امکان نہیں ہے، جو نجات کے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ بس اگر پرسنٹیج کے حساب سے سوچا جائے تو زیادہ کو نجات دیں گے یا زیادہ کو ختم کریں گے؟ زیادہ کو نجات دیں گے۔ اس اعتبار سے انسانیت کے نجات دہندہ ہیں۔ اور اگر آپ اس تصور کو تھوڑا سا اور غور کریں اس تصور کے اوپر، تو ان سے محبت اور ان سے دشمنی کے بہت سارے نکات آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے۔ جو یہودیوں میں نجات دینے والا ہے اس سے یہودی تو محبت کریں، باقی کیوں محبت کریں؟ جو عیسائیوں کو نجات دینے والا ہے اس سے عیسائی تو محبت کریں، باقی کیوں کریں؟ اور جو ہم کہہ رہے ہیں کہ نجات دینے والا ہے اس سے کون محبت کرے اور کون نہ کرے؟ سب محبت کریں سوائے ان کے کہ جن کو انسانیت سے دشمنی ہے، وہ محبت نہیں کریں گے، وہ ان سے لڑیں گے۔ بس سوائے ان لوگوں کے جو جان بوجھ کر ستم کر رہے ہیں انسانیت پر، کوئی اسلام کے دیے ہوئے تصور نجات دہندہ سے جنگ نہیں کرے گا۔ اچھا، اب پوری دنیا میں نے کہا اس کے مختلف ٹائٹلز ہیں، عربی میں اس کو منجی کہتے ہیں اور نجات دہندہ کہتے ہیں، سیویئر کہتے ہیں، اور اسلام میں اس تصور کو اتنا مشہور ہے، یہ تصور کو مہدویت تعبیر کرتے ہیں، امام کے نام سے منسوب کرتے ہوئے۔ درود بھیجیں محمد والے محمد صلی اللہ۔ بس اسلام میں جب ہم آتے ہیں اس تصور پہ پہنچتے ہیں کہ ایک نجات دہندہ ہیں جو پوری انسانیت کو نجات دیں گے، تو اس تصور کو ہم مہدویت تعبیر کرتے ہیں۔ اب یہ جو تصور مہدویت ہے یہ مختلف فرقوں میں مختلف اسپیسیفیکیشنز رکھتا ہے۔ مثلا ایک خاص فرقے کے اندر تصور مہدویت کے خواص کچھ اور ہیں، اور مثلا تشیع کے اندر تصور مہدویت کے خواص کچھ اور ہیں، لیکن کچھ مشترکہ نکات ہیں، جو تمام اسلامی فرقوں کے اندر کامن بنتے ہیں۔ تو ہم پہلے ان مشترکہ نکات کا جائزہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ان اختلافات کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو مختلف فرقوں کے اندر اس حوالے سے مشہور ہیں۔ مثلا مشترکہ نکات کون کون سے ہیں جن کی طرف کچھ پہ بھی اشارہ ہوا؟ نمبر 1، نجات دہندہ ہے اور پوری انسانیت کے نجات دہندہ ہے۔ بس مثلا آج کوئی عیسائی ہے جو کسی بھی وجہ سے کسی ظلم میں پس رہا ہے، وہ ہمارے امام سے امید لگائے یا نہ لگائے، چاہے ہمارے امام کو نہ مانتا ہو، لیکن اگر وہ اس تصور کو دیکھے تو امید لگا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی دعویٰ نہیں ہے ہمارا کہ وہ تم سے لڑنے آ رہے ہیں، نہیں لڑنے آئیں گے، تمہیں نجات دینے آئیں گے۔ بس اگر مثلا امریکہ، لاطینی امریکہ کے اندر کچھ کسان ہوں جن کے زراعت کے اوپر مثلا بعض ملٹی نیشنل کمپنیز نے قبضہ کیا ہوا اور وہ بیچارے کوڑ رہے ہوں کہ کب وقت آئے گا جب ہماری زراعت ہمارے ہاتھوں میں آئے گی، ہم اسے خود بیچ سکیں گے اور ہم اس سے کچھ کما سکیں گے، تو وہ اس معاملے میں بھی ہمارے امام سے امید رکھ سکتے ہیں کہ گرچہ امام تو مثلا مسلمانوں کے ہیں، لیکن بہرحال مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ آئیں گے تو تمہیں بھی نجات مل جائے گی، تمہیں بھی کچھ نہ کچھ اس میں سبب فراہم ہو جائے گا۔ تو بشریت کے نجات دہندہ ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ نام پر ہم سب متفق ہیں، دنیا اسلام کے اندر ہم سب نام کے اوپر متفق ہیں کہ ان کا نام گرامی یہی ہوگا جس سے یہ مہدویت کا عنوان لیا گیا ہے۔ تقریباً سب متفق ہیں سوائے بعض لوگوں کے تفسیر میں کہ ان کا لقب امام ہوگا، اس پہ سب متفق ہیں، یعنی سب کہہ رہے ہیں کہ ان کو امام کہا گیا ہے روایات کے اندر۔ البتہ ظاہر ہے جو تصور امامت کے ماننے والے نہیں ہیں وہ امام کی تفسیر میں لیڈر کہیں گے کہ ان کو لیڈر کہا گیا ہے، اور مثال کے طور پر اس طرح کی باتیں کریں گے، لیکن اس میں سب کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کو امام کا لقب دیا ہے۔ تو تقریباً سب کا اتفاق ہے سوائے بہت قلیل کوئی گروہ کے، وہ ہے کہ وہ نسل رسول سے ہوں گے، اولاد بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ سے ہوں گے۔ اللہ صلی اللہ علیہ اس پاکیزہ نسل سے ہوں گے، اور تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ 12ویں ہوں گے۔ تقریباً میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک آدھ فرقے کے علاوہ کہ جو اپنی امامت کے سلسلے کو چلاتے ہوئے 40 کو کراس کر چکے ہیں تو وہ 12ویں کے معتقد نہیں ہو پائیں گے۔ پھر باقی سب متفق ہیں کہ وہ امام بھی ہوں گے اور 12ویں ہوں گے اور بنی ہاشم سے ہوں گے اور پوری انسانیت کو نجات دیں گے۔ اچھا، اب باقی چیزیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر یا کنفیوژن ہے یا اختلاف رائے ہے، یا کنفیوز ہیں
یا اختلاف رائے کر رہے ہیں. مثلا اختلاف رائے اس پہ کر رہے ہیں آیا پیدا ہو چکے ہیں یا ابھی پیدا ہوں گے، اس پہ اختلاف رائے کر رہے ہیں. البتہ اگر 12ویں کے عدد کو قبول کر لیں تو اختلاف رائے نامعقول ہے، کیونکہ اگر یہ 12ویں ہیں تو یا تو پھر 11 کو قبول کرنا پڑے گا کہ جو پہلے آئے ہوں، یا پھر کہنا پڑے گا وہ 11 بھی ابھی بعد میں آئیں گے، جبکہ ان کا نسل نبی سے ہونا بھی قطعی ہے. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی 12ویں کو ماننے کے بعد پھر یہ کیسے مانے کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، مگر ایک غیر معقول طریقے سے. تو اس پہ اختلاف ہے کہ آیا پیدا ہوئے یا پیدا نہیں ہوئے. جس پہ کنفیوژن ہے وہ یہ کہ وہ معجزوں سے تبدیل کریں گے یا طبیعی طریقے سے تبدیل کریں گے. آیا نیچرل پروسیس ہوگا، اس نیچرل پروسیس کے اندر کچھ ڈیولپمنٹس ہوں گی، کچھ ایولیوشنز ہوں گی، کچھ تکامل ہوگا، اور اس تکامل کے اندر رہتے ہوئے یہ تبدیلی حاصل ہو جائے گی، یا ان کے نہیں اچانک کوئی معجزہ دکھائیں گے اور تبدیل کر دیں گے. اس میں کنفیوژن ہے. اس میں کچھ لوگوں کی رائے کچھ ہے اور کچھ لوگوں کی رائے کچھ اور ہے. مثلا کنفیوژن ہے اس بارے میں آیا پرانا اسلحہ استعمال کریں گے یا نیا اسلحہ استعمال کریں گے. اور اس کنفیوژن کو، جو سیکنڈ کنفیوژن ہے، اس کے ہم روٹس کو لے جا کر یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ نہیں سمجھ پا رہے کہ ٹیکنالوجی آگے جائے گی یا پیچھے جائے گی. صحیح ہے. البتہ آپ کے پاس امکان ہے کہ آپ اس کی انٹرپریٹیشن کو قبول نہ کریں کہ وہ پرانے اسلحے کو استعمال کریں گے یا نئے اسلحے کو استعمال کریں گے. اس کا آیا واقعاً روٹ یہی ہے، جڑ یہی اختلاف ہے کہ ٹیکنالوجی پیچھے جائے گی یا آگے جائے گی. کیونکہ اگر آپ اس اختلاف کے اس جڑ کو قبول کر لیں تو پھر ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آج تک کبھی کسی نبی کے آنے سے ٹیکنالوجی پیچھے نہیں گئی ہے. آج تک نہیں گئی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا. کبھی کسی نبی کے آنے سے ٹیکنالوجی پیچھے نہیں جاتی ہے، اور خاص کر وہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہو وہ ہمیشہ تکامل دے رہا ہوتا ہے. ہاں یہ ہم قبول کرتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ٹیکنالوجی میں کوئی دھوکہ ہو رہا ہو جو دور کر دیا جائے، یہ قبول کر سکتے ہیں. لیکن یہ قبول نہیں کر پاتے کہ امام کی تشریف آوری کے نتیجے میں یا ان کے تشریف آوری کے مقدمے میں جو حالات پیش آئیں اس کے نتیجے میں انسان ٹیکنالوجی سے محروم رہ جائیں اور وہ مثال کے طور پر دوبارہ پتھروں کے زمانے میں پہنچ جائیں. اس کو میرا ذہن کم سے کم نہیں مانتا، کیونکہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حجت خدا کی تشریف آوری کے نتیجے میں انسان کو کمال نہ ملا ہو بلکہ زوال مل گیا ہو. یہ نہیں ہوتا ہے، چاہے مادیات کے اندر. اور آپ مسلسل انبیاء کرام علیہ السلام کی جدوجہد دیکھتے ہیں مادیات میں امپروومنٹ کے لیے بھی. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ انبیاء انسانوں کی زندگیوں میں آسانیاں فراہم کرنے کے لیے بہت ساری ٹیکنالوجیز دیتے ہیں. تو کیوں یہ تصور کر پائیں کہ اب جو آخری حجت خدا ہوں وہ تشریف لائیں اور انسان ان آسائشوں سے محروم رہ جائیں جو انہوں نے 2000 سال کے اندر 1500 سال کے اندر محنت کر کے حاصل کی. یہ ہو سکتا ہے کہ ان سے بہتر آسائشیں مل جائیں. موڈ آف مثال کے طور پر ٹیکنالوجی وہ چینج ہو جائے. مثلا میں معتقد ہوں شدت کے ساتھ کہ ہم لوگوں کو دھوکہ ہو رہا ہے جو ہم الیکٹرانکس کے اوپر بیس کر کے ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. یہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ خالصتاً کوئی دھوکہ ہو رہا ہے. یہاں پر ہماری ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ الیکٹرانکس کے اوپر بیس نہیں ہونی چاہیے تھی، یا الیکٹریسٹی کی جنریشن اتنی کمپلیکیٹڈ نہیں ہونی چاہیے تھی. میرا اپنے خیال ہے دو میں سے کوئی ایک چیز ہونی چاہیے تھی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ میں اس مصیبت میں پھنسا دے جس میں ہم اس وقت پھنس گئے. ایسا میرا نہیں خیال دنیا کے اندر ہونا چاہیے تھا. اور ممکن ہے کوئی کہے کہ پاکستان غلطی سے پھنس گیا ہے. پاکستان اکیلا نہیں ہے، اربوں انسان اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، یا نہ ہونے کی وجہ سے جیسے کہ پاکستان میں ہے، یا ہونے کے مضر صحت اثرات کی وجہ سے جیسے کہ ڈیولپ ورلڈ کے اندر ہے. وہ دنیا جو ترقی یافتہ دنیا ہے وہ انرجی کے نہ ہونے سے نقصان میں نہیں ہے، انرجی کے ہونے سے اور اس کے نتیجے میں جو مضر صحت اثرات ان کے اوپر آئے، پولیوشن اور انوائرمنٹ کے اندر جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے اس سے وہ لوگ نقصان کے اندر ہیں. بس سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو ہم الیکٹریسٹی کے اوپر بیس کر کے ٹیکنالوجی حاصل کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں یہ ڈیولپمنٹ ہے، میرا اپنے خیال ہے کہ کوئی بہت بڑا بلنڈر ہو رہا ہے. اور میرا اپنے خیال ہے کہ یہ بلنڈر آخری 80-90 سال کے اندر کہیں پہ ہوا ہے. یعنی جو کچھ بھی خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، دھوکہ ہوا ہے، 80-90 سال کے اندر یہ کہیں ہوا ہے. اور یوں لگتا ہے جیسے کہ امام کی تشریف آوری کے نتیجے میں یہ جتنے بلنڈرز ہوئے ہیں یہ سب بہتر ہو جائیں گے، یہ سب ختم ہو جائیں گے غلطیاں. اور ان غلطیوں کے ختم ہونے کے نتیجے میں جو سکون مثال کے طور پر آپ اس وقت الیکٹریسٹی کے اوپر بیس کر کے اسپلٹ رن کر کے حاصل کر رہے ہیں، اس سے زیادہ بہتر سکون اس مصیبت کے بغیر بھی مل جائے گا جس کو ہم اس وقت الیکٹریسٹی تعبیر کر رہے ہیں، جو ہماری جان کو ایک طرح کا عذاب بن گئی ہے.
ہونا نہ ہونا مصیبت اور ہونا بھی مصیبت، جو میں نے ڈیولپ ورلڈ کے اندر کہا، وہاں ہونا بھی مصیبت بن گئی اس کے لیے۔ تو ان باتوں پہ اختلاف ہے، ان باتوں پہ اتحاد ہے۔ اب ہم اس پورے کانسیپٹ کو سمجھنے کے بعد اس کی کچھ باریکیوں کے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس تصور کو کس انداز میں دیکھیں، اور اس کے بعد پھر ہم منتقل ہوں گے کہ ہم خالصتاً ایک امام کے ماننے والے ہونے کے ناطے اس معاملے کو کس انداز میں دیکھیں۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد پر۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ اصولی طور پر اس ٹائم پہ سوچا تھا کہ یہاں ایک بریک ہوگا، یعنی پہلے ہم نے سوچا تھا کہ 2:40 پہ تقریباً ہم بریک لیں گے، اور 10 منٹ کا ایک بریک لینے کے بعد پھر دوبارہ اس کو ہم شروع کریں گے۔ لیکن چونکہ ہم نے ویسے ہی 10 منٹ دیر سے شروع کیا ہے، تو ہم اب ہم اس کو ہم کنٹینیو کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ 3:15 کے کچھ بعد سوال جواب اگر سمجھ میں آتے ہیں تو اس کو ہم شروع کریں، اور اس کے بعد پھر تقریباً 3:15 بجے یا اس سے تھوڑا سا پہلے ہم اس کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد پر۔ ایک جو بہت بڑا کویشچن یہاں پر آتا ہے وہ یہ کہ ہم نے عرض کیا مورد اختلاف میں سے ایک اختلاف یہ ہے کہ آیا امام تشریف لا چکے ہیں دنیا کے اندر یا ابھی تشریف لانا ہے۔ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے جو بہت بنیادی فرق پڑے گا وہ ہمارا اور ان امام منتظر کا تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اگر تشریف ہی نہیں لائے، معدوم سے کیا محبت کی جائے؟ اصل معدوم سے کیا رابطہ کیا جائے؟ یعنی جو عدم ہے، جو ہے ہی نہیں، اس سے کوئی رابطہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر ہیں تو پھر سوال یہ کہ رابطہ کیوں نہیں ہے؟ یعنی بالکل ایکویشن چینج ہو جائے گی۔ اگر نہیں ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، نہ کوئی ذمہ داری ہے، نہ کوئی رابطہ ہے، نہ کوئی تعلق ہے، کچھ بھی نہیں، اور ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ جو ہے ہی نہیں اس سے کیا تعلق کیا جائے؟ مثلا اگر کوئی نعوذ باللہ معتقد ہو گیا کہ اللہ کے رسول کا وجود نہیں ہے، نعوذ باللہ تعالی، تو اب جب کہ وجود نہیں ہے تو درود کیوں بھیج رہا ہوں؟ پھر مثال کے طور پر کہیں نہ کہیں تو ہونا ہوگا تو میں درود بھیجوں، اگر نہ ہو تو پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کسی کام کا۔ اسی طریقے سے امام کے وجود مقدس کے بارے میں اگر معتقد ہیں کہ نہیں ابھی تشریف ہی نہیں لائے دنیا کے اندر، تو پھر تو کوئی رابطہ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے۔ اور اگر معتقد ہو جاتے ہیں کہ وہ جس نے دنیا کو نجات دینی ہے، پوری انسانیت کو نجات دینی ہے، وہ جو اپنے جد امجد کے منصوبے کے اوپر عمل کرنے کے لیے بےتاب ہیں، تو پھر صرف ایک کوشچن ہوگا کہ ان سے رابطہ کیوں نہیں کیا ہے؟ پھر بالکل کام ہی تبدیل ہو جائے گا۔ لہذا ہم بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں دوسرے فرقے امام کے مقابلے میں کمیٹڈ نہیں ہوں گے۔ ہم کمیٹڈ نہ ہوں تو ہم پہ سوال ہوگا، تم لوگ کیوں نہیں اس معاملے کے اوپر پرواہ کر رہے؟ ان کو کوئی پرواہ ہونی بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پیدا ہی نہیں ہوئے، جب پیدا ہی نہیں ہوئے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن اگر ہم اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام تشریف لا چکے ہیں دنیا کے اندر، اور ان کے خواص کا بھی ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ جو تشریف لائے ہیں، اس لانے کے بعد جو ان کی زندگی ہے وہ کس قسم کی زندگی ہے، تو پھر بہت کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ بس ہمارے نزدیک یہ کوشچن آئے گا کہ آپ کا تعلق کیسا تعلق ہے، تعلق کا امکان کس حد تک ہے، اور آپ تعلق کیسے بنا پائیں گے؟ یہ سارے کوشچنس پھر ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان کوشچنس میں جائیں کہ امام تشریف لا چکے ہیں دنیا کے اندر اور ان سے ہمارا ایک تعلق ہونا چاہیے، ہم امام کے وجود کے اندر، یعنی اگر ہم اس کو اشارتاً بس اتنا کہیں کہ ہم یہ سمجھنا چاہیں گے یہ وجود کیسا وجود ہے، یہ زندگی کیسی زندگی ہے جو امام اس وقت گزار رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک زندگی کو ہم جانتے ہیں جس کو ہم ظاہر زندگی کہتے ہیں، کہ امام تشریف لائیں، 50 سال 60 سال روئے زمین کے اوپر زندگی گزاریں اور ہمارے درمیان موجود رہیں، اس سے ہم آشنا ہیں کیونکہ ہم خود ایسے ہی ہیں۔ لیکن یہ کہ وہ تشریف لائیں اور پھر پردہ غیب میں چلے جائیں اور اس کے بعد بھی زندگی گزار رہے ہوں، ظاہر ہے کہ ہم اس سے آشنا نہیں ہیں، ہماری زندگیوں کے اندر معمولاً ایسا نہیں ہوا ہے۔ البتہ یہ میں عرض کرتا چلوں کہ غیب میں جانا یہ تقریباً سنت الہی میں سے ہے، یہ روٹین ہے، تقریباً روٹین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حجتوں کو جس انداز میں بھیجا ہے اس میں تقریباً روٹین میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ اس نے کچھ لوگوں کو پردہ غیب میں رکھا ہے، اور قرآن کریم کی دسیوں آیات کریمہ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات اس کے اوپر شاہد ہیں۔ مثلا
تمام تر سیٹلائٹس اور تمام تر زمین کے بارے میں حقائق معلوم کر لینے کے باوجود ہم نہیں سمجھ پائے ابھی تک کہ اصحاب کہف کہاں پر ہیں، جبکہ میرا نہیں خیال 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں میں کوئی اس کا منکر ہو کہ اصحاب کہف ہیں ابھی، اور خدا متعال جانتا ہے کہ وہ کہاں ہوں گے۔ اس طرح کبھی اچھے حقائق کو خدا چھپا دیتا ہے، غیب میں ڈال دیتا ہے، جب مرضی آتی ہے اشکار کرتا ہے، جیسے بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسا ہی ہوا، اور مثال کے طور پر حضرت خضر کے بارے میں قطعاً ایسا ہی ہوا، اور اسی طریقے سے متعدد دفعہ خدا متعال نے اس کام کو کیا، اور قرآن میں مختلف اشارات خدا متعال دیتا چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر فرماتا ہے کہ کوئی کہیں سے گزر رہے تھے اور انہوں نے کسی آبادی کو مردہ دیکھا اور اللہ سے پوچھا اے خدا تو اس کو کیسے زندہ کرے گا، تو خدا متعال نے ان کو مار دیا 100 سال کے لیے مار دیا۔ 100 سال کے بعد ان کو اٹھایا، اور جب ان کو اٹھایا تو ان سے کہا کہ اب تم دیکھو کہ جو سواری تمہارے ساتھ تھی اس کا کیا حشر ہوا، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ختم ہو چکا۔ کہا کہ پھر اب تم اپنا کھانا دیکھو، اور انہوں نے کھانے کو دیکھا تو قرآن کریم فرماتا ہے لم یتسنہ، وہ کھانا سڑا بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور خدا متعال فرماتا ہے کہ دیکھو اس طرح میں جس کو چاہوں گا باقی رکھوں گا، مثلا ان کے اپنی حیات میں بظاہر اس وقت مرنے کا ظاہری طور پر امکان نہیں تھا اور خدا نے مار دیا، ان کی سواری کا مرنے کا امکان نہیں تھا اور خدا نے مار دیا، اور ان کے کھانے کا بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا اور خدا نے بچا لیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ تم اپنی سواری کو دیکھو ہم کیسے اس کے اوپر دوبارہ سے وجود کو دیتے ہیں، مادی وجود دیتے ہیں اس کو۔ تو خدا متعال نے کئی دفعہ اس کام کو کیا ہے، بلکہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ خدا متعال نے دشمنوں کے ساتھ بھی بعض اوقات ایسے ہی کیا ہے، دشمنوں کے ساتھ بھی۔ مثلا خدا متعال نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے فرعون کے جسم کو بچا کے رکھا ہے، اور آج سے 100 سال تقریباً پہلے تک ہمیں پتہ نہیں تھا کہ جو بچا کے رکھا ہے کہاں بچا کے رکھا ہے، یہاں تک کہ فرعون کا جسم برآمد ہوا مثال کے طور پر، اور تب انسانوں کو سمجھ میں آیا کہ وہ جو 1300 سال پہلے 1400 سال پہلے اللہ نے کہا تھا کہ ہم نے فرعون کے جسم کو عبرت کے لیے بچا کے رکھا ہے، وہ کہاں بچا کے رکھا تھا۔ تو یہ ہوا ہے خدا متعال کی کتاب کے اندر کہ اس نے متعدد دفعہ کسی چیز کو انسانوں کی نظروں سے چھپایا ہے، اور چھپانے کے بعد اس کو کبھی زندہ رکھا ہے، کبھی زندہ رکھا ہے متحرک، اور کبھی زندہ رکھا ہے غیر متحرک، کبھی زندہ رکھا ہے باشعور اور کبھی زندہ رکھا ہے بے شعور، اور نہ صرف انسانوں کو دوستوں کو بلکہ دشمنوں کو، اور نہ صرف انسانوں کو بلکہ حیوانات کو بھی۔ وہ یہ سارے کام کتاب میں کہتا ہے کہ میں نے کیے ہیں۔ اب جب کہ اس نے سارے کام کیے ہیں تو یہ کیوں کیے ہیں سارے کام؟ اور جتنے بھی خواص ہم وقت کے امام کے ساتھ منسوب کریں گے اس کی کوئی نہ کوئی مثال قرآن کریم کے اندر قائم ہوگی، تاکہ لوگ تعجب میں نہ پڑھیں کہ تم اپنے امام کے بارے میں کیسے دعوے کر رہے ہو۔ مثلا اگر ہم کہیں گے کہ ان کا سن مبارک 1400 سال ہے، مثال کے طور پر فرض فرمائیے فی الحال 1400 سال سے کم ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مثلا 1400 سال ہے تو خدا متعال ہمیں مثال دیتا ہے کسی ایسی ہستی کی جس کا سن 2000 سال سے زیادہ ہو، مثلا خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ ان کا سن یقیناً 2000 سال سے زیادہ ہو گیا۔ اگر ہم یہ کہیں خدا متعال سے کہ اے خدایا تو نے بچا کے تو رکھا ہے، اٹھا بھی لیا ہے، لیکن متحرک نہیں ہے، غیر متحرک ہے، تو مثلا ایک مثال اصحاب کہف کی ہو گئی کہ زندہ ہیں، بچا کے رکھا ہے، غیر متحرک ہیں اور بے شعور ہیں۔ تو وہ مثال دیتا ہے کہ زندہ بھی ہوں، متحرک بھی ہوں، باشعور بھی ہوں اور ناصر بھی ہوں، مثلا حضرت خضر، اور ان کے واقعے کو بیان کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور اندازاً آج سے 3200 سال پہلے کا دور ہونا چاہیے اندازاً۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنا بھی سن امام اس وقت تصور کریں اس سے تقریباً 2.5 گنا زیادہ حضرت خضر کا دور ہونا چاہیے، کا سن ہونا چاہیے، اور میں نے عرض کیا متحرک بھی ہے، باشعور بھی ہے اور ناصر بھی ہے، مدد کرنے والے بھی ہیں۔ تو جتنا ہم امام کے وجود کے بارے میں مثالیں خواص قائل ہوں گے اس کی مثالیں قرآن کریم نے کہیں نہ کہیں دے دی ہوں گی، تاکہ ہم اس مشکل میں مبتلا نہ ہوں کہ یہ کام کیسے انجام پایا۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جتنا بھی ہم امام کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ کمی کر کے سوچ رہے ہیں، اپنی کوتاہی کی وجہ سے، اپنے نہ سمجھنے کی وجہ سے،
اور یوں احساس ہوتا ہے جیسے امام کا وجود مقدس یقیناً وہ نہیں ہونا چاہیے جو ہم لوگوں کے عقلوں میں آ گیا ہے، جو سمجھ میں آتی ہے بات۔ اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد وعجل۔ تصور کیجئے کہ مثال کے طور پر آپ نے یہ تعلیم شروع نہ کی ہو جو اب اس وقت آپ مدرسہ القائم کے اندر ہیں، اور مجھے نہیں معلوم یہ کیسا، یہ کورس ویکلی کورس ہے جس میں اس وقت آپ لوگ ہیں، یا یہ آپ لوگوں کا سالانہ کورس ہے؟ ہر اتوار کے دن ہے، صحیح۔ اور ہر اتوار کتنی دیر کے لیے؟ ہر اتوار 3 گھنٹے کے لیے۔ اور اس وقت جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کا کون سا ہفتہ ہے یہ؟ تقریباً چوتھا سال ہے یہ تقریباً، ہاں یعنی ہاں ٹھیک ہے، یعنی یہ بہرحال ہفتے وار ایک کلاس ہے جو ہو رہی ہے، اس میں کچھ سینئرز ہیں کچھ جونیئرز ہیں، سبھی اس کے اندر شامل ہوتے رہتے ہیں۔ تو کچھ کے لیے تکراری بھی ہو سکتا ہے کہ ریپیٹ ہو رہا ہوگا، ظاہر ہے کہ ان کے پاس یہ موضوع کئی دفعہ گزر چکا ہوگا، کچھ لوگ کے لیے نیا ہوگا، بس ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم اس میں اس طرح سوچتے ہیں کہ آپ نے جب ان کلاسز کو شروع کیا مثال کے طور پر، تو آپ نے عقائد کے بارے میں نہ پڑھا ہو، اور کچھ عرصے کے بعد آپ نے توحید کے بارے میں کچھ پڑھا، صحیح؟ تو خدا کے بارے میں ایک اور تصور آپ کے ذہن میں آیا جو پہلے نہیں تھا۔ اور بہت ہوتا ہے ایسا کہ آپ کسی چیز کے بارے میں کچھ جانتے ہیں اور اچانک پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ جو آپ پہلے جانتے تھے یا وہ صحیح نہیں تھا، یا اس میں وہ گہرائی نہیں تھی جو اب حاصل ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلے خدا کو نہیں مانتے تھے؟ صحیح نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ پہلے بھی خدا کو مانتے تھے، جبکہ اب جو خدا کو مانتے ہیں اس سے بہت مختلف ہے جو پہلے مانتے تھے، صحیح ہے؟ لیکن ہم یہ کہتے ہیں نہیں، خدا کو ماننے کا ایک منیمم اسٹینڈرڈ ہے، جو اتنا مان لے وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے؟ اور باقی راستہ لمبا ہے، وہ آگے بڑھتا رہے، ورنہ ایک تصور کیجئے گا، فرض کریں آپ کی یہ 8واں سال ہو اور میں سوچ لوں کہ آپ 80 سال تک آتے رہیں، تو کیا آپ خدا کو اس طرح سمجھ جائیں گے جیسے وہ ہے؟ نہیں۔ اور کیا آپ خدا کو اس طرح سمجھ جائیں گے جیسے معصومین سمجھتے ہیں؟ نہیں، حتیٰ ویسے بھی نہیں سمجھ پائیں شاید جیسے فلاسفر سمجھ رہے ہیں، صحیح ہے؟ تو کیا ہم سب مشرک ہو جائیں گے؟ اب تصور کریں کہ ہم اپنے خدا کے تصور میں مسلسل تبدیلی کر رہے ہیں، صحیح ہے؟ بس ایک بات سمجھ میں آتی ہے، ہم جو کچھ خدا سے سوچ رہے ہیں وہ خدا نہیں ہے، ہمارا بنایا ہوا ہے۔ ہم خدا کو نہیں سوچ پاتے، ہم صرف خدا کی علامت کو اپنے دماغ میں امپروو کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا ہمارے ذہن میں نہیں آتا ہے۔ مجھے یوں احساس ہو رہا ہے جیسے امامت کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ یہی ہے، ہم امامت کو نہیں سمجھ پاتے، امامت کے بارے میں کچھ تصورات اپنے ذہن میں ایجاد کرتے ہیں اور ان کو ایک علامت کے طور پہ لیتے ہیں کہ گویا اس طرح ہمارے امام ہوں گے، ٹھیک ہے؟ کچھ عرصے کے بعد امپروومنٹ آتی ہے اس کے اندر کہ نہیں، یہ تو نقص تھا، یہ جو ہم نے سوچا یہ تو نقص تھا، اب اس سے بڑھ کر سوچیں گے، اور اس سے بڑھ کر سوچتے ہیں، اس سے بڑھ کر سوچتے ہیں، لیکن ہمیں بار بار یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں وہ حقیقت سے دور ہے، صحیح؟ اور جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں یہ ہم پر ہی پلٹے گا، یہ ہم پر ہی پلٹ رہا ہے، یہ خدا نہیں ہے جو ہم لوگ سوچ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم کسی کو الزام نہیں دے سکتے کہ تم خدا کے بارے میں غلط سوچ رہے ہو، کیونکہ جو ہم سوچ رہے ہیں کیا یہ گارنٹی ہے کہ یہ صحیح سوچ رہے ہیں؟ قطعاً جانتے ہیں کہ تھوڑی سی اور محنت کریں گے تو اس سے بہتر سوچیں گے، جو یہ سوچ رہے ہیں یہ ناقص ہے۔ تو یہ دنیا ہے، ہم لوگ سب، اگر میں اس کو کہہ پاؤں کہ ہم سب لوگ لولے لنگڑے خدا کی طرف چل رہے ہیں، کچھ تیزی سے، کچھ ہلکے ہلکے۔ خدا جانتا ہے کہ کس نے خدا کے نزدیک تر پہنچنا ہے، ہم سب لوگ ایسے ہیں، لہٰذا ہمارے ذہنوں میں بہت وسعت ہونی چاہیے دوسروں کے لیے۔ اگر وسعت نہ ہو تو ڈائلاگ نہیں ہوتا ہے، پھر وسعت ہونی چاہیے، شرح صدر جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ اور یہ پہلا کام ہے، جس کسی نے دین کے اوپر کام کرنا ہے اور دینداروں کو دین دینے کی کوشش کرنی ہے، مثلا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو پہلی ذمہ داری اس کی ہے کہ اپنے اندر شرح صدر لے کر آئے۔ اگر شرح صدر نہیں ہے، اس کے دل میں وسعت نہیں ہے، اور اس نے اس بات کو نہیں سمجھا کہ میں خود نقص کے ساتھ زندگی گزارتے گزارتے یہاں تک پہنچا ہوں اور قطعاً ابھی بھی نقص کے ساتھ ہی ہوں، تو وہ کیسے دوسروں کو مورد الزام ٹھہرا سکتا ہے کہ تمہارے اندر نقص ہے، جبکہ اس کو خود اچھی طرح پتہ ہے کہ میں خود نقص کے ساتھ ہوں۔
اور قطعاً شاید اگلے 100 سال کے بعد بھی اگر محنت کرتا رہوں تو اس نقص کو دور نہیں کر پاؤں. تو شرح صدر ہونا چاہیے، دلوں کے اندر وسعت ہونی چاہیے، اور اچھی طرح سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ بہت کم ہے. یعنی قطعاً ہمارے سامنے صرف خدا کو سمجھنے میں بہت راستہ باقی ہے. ابھی ہم نے کیا سمجھا ہوگا. اس اعتبار سے بہت محنت کرنی پڑے گی ہمیں، بہت شرح صدر کے ساتھ، اپنی کمزوریوں کے اعترافات کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اچھا، امام کے تصور میں جو ہمارے پاس کمی اور نقص رہ رہا ہے، جو بالکل ظاہر میں ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ہمارے پاس کچھ تعبیرات ہیں، اور ہم لوگ تعبیرات کے استعمال میں بہت زیادہ دقیق نہیں ہیں، بہت زیادہ اسپیسیفک ہم تعبیرات استعمال نہیں کرتے. ہماری تعبیرات میں جھول ہوتے ہیں جن کو اگر ہم توجہ دیں تو ہمیں سمجھ میں آ جانے چاہیے. مثال کے طور پر ہماری تعبیر میں سے ایک بہت سادہ تعبیر ہے جس کو ہم امام غائب تعبیر کرتے ہیں. صحیح. اور اسی اعتبار سے کہ ہم بہرحال غیبت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. چونکہ ہم غیبت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم غیبت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور غیبت معصور ہے، یعنی روایت سے حاصل کیا ہوا لفظ ہے. غیبت ہماری ایجاد نہیں ہے، روایات نے اس کو غیبت تعبیر کیا ہے. جیسے ہم غیبت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں کہ امام غائب ہیں، اور جیسے ہم سوچتے ہیں امام غائب ہیں، خود بخود یہ سوچتے ہیں ان کو پتہ کیسے چلے گا. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی ہمارے اس پہلے نقص کو تو ہم بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ ان کو پتہ کیسے چلے گا. یہ جملہ بالکل ہی غلط ہے، چونکہ یہ علم امام کے خلاف ہے، اور ہمارے نزدیک کم از کم ظاہری طور پر یہ واضح ہے کہ علم امام کے اندر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ غیبت کا علم سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. یعنی اگر ہم نے یہ تصور کیا ہے کہ امام غیبت میں ہیں، اور غیبت کا مطلب یہ لے لیتے ہیں کہ وہ غائب ہیں، اور غائب کا مطلب لے لیتے ہیں کہ نہیں جانتے، تو یہ تو قطعاً غلط ہے. جو ہمیں کم از کم ہمیں پتہ ہے کہ صحیح ہے وہ یہ کہ امام غیبت میں ہیں اور امام غائب ہیں. اس غائب ہونے کے باوجود ان کے علم کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی. یعنی یہ جو ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ مثلا جمعرات کے دن نامہ اعمال امام کے سامنے جاتا ہے. اب پھر ہم یہاں پہ تھوڑا سا اور باریکی میں جاتے ہیں. کیا 6 دن تک پتہ نہیں چلتا؟ یعنی مثال کے طور پر کیا نامہ اعمال شام جاتے ہیں تو 24 گھنٹے پتہ نہیں چلتا؟ کیسا ہوتا ہے؟ صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ہماری کمی ایک ہو سکتی ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ شاید 6 دن پتہ نہیں چلتا ہوگا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. علم امام فوری ہونا چاہیے، علم امام آنن فانن ہونا چاہیے. اچھا، کیوں ہم کہہ رہے ہیں اس طرح سے کہ علم امام فوری ہونا چاہیے، علم امام آنن فانن ہونا چاہیے؟ اس کی بہت سادہ دلائل ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر امام کا تعلق ہم سے بس حاکم اور محکوم کا ہو تو حاکم کی بے خبری اس کو اس پوسٹ سے محروم نہیں کرتی. مثلا اگر امام کا تعلق ہم سے صرف اتنا ہو کہ وہ حاکم ہے، ہم محکوم ہیں، تو ٹھیک ہے. حاکم کو اگر نہیں بھی پتہ چلا آج 2 بجے کہ کیا ہوا، اور یہ امکان ہو کہ 4 بجے پتہ چل جائے گا، تب بھی کوئی برائی نہیں ہے. وہ 4 بجے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو صحیح کر لے گا. صحیح ہے. لیکن ہمارا امام کا تعلق صرف حاکم اور محکوم کا نہیں ہے. ہم امام کے لیے جو بہت عجیب مقام استعمال کر رہے ہیں، جو صحیح ہے لیکن سمجھنے کے لیے مشکل ہے بعض لوگوں کے لیے، وہی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم کی جتنے فیوز و برکات ہیں وہ ان کے واسطے سے ہم تک پہنچ رہے ہیں. صحیح. اگر ہم یہ بات قبول کر لیتے ہیں تو پھر علم ہونا بہت چھوٹی سی بات ہے، پھر علم تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ ایک آدمی دوسرے لوگوں کو علم دے رہا ہو اور اس کو پتہ نہ ہو کہ میں کیا دے رہا ہوں. ہماری مادی دنیا میں تو ہو سکتا ہے، چونکہ ہم حقیقت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم لوگ علم نہیں دیتے، ہم لوگ صرف آوازیں دیتے ہیں اور کچھ نہیں ہے. ہم لوگ ریکارڈز ہیں جو اپنی میموری کے اندر کچھ چیزیں ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس کو ریکال کر رہے ہیں، اور یہ علم نہیں ہے. پھر علم کیا ہے؟ علم وہ ریکارڈنگ جب چل رہی ہوتی ہے تو جن لوگوں کی سماعتوں سے ٹکرا رہی ہوتی ہے ان کے اوپر خدا کسی چیز کی برکت بھیج رہا ہوتا ہے، وہ علم ہے.
لہذا بہت سارا لوگوں کی سماعتوں سے وہی لہریں ٹکرا رہی ہوتی ہیں اور انہیں کوئی علم نہیں ملتا. اس کا مطلب ہے ان لہروں کے اندر علم نہیں ہے، ورنہ سب کو مل جانا چاہیے تھا. اس کا مطلب ہے علم کچھ اور چیز ہے، جس کو امام نے فرمایا کہ لیس العلم بالتعلیم والتعلم. اس حدیث معروف کے اندر جس میں امام نے فرمایا کہ علم سیکھنے اور سکھانے سے نہیں ہے، بل ہوا نور یقذفہ اللہ علی قلب من یشاء. مشہور و معروف حدیث ہے جو ہم لوگ اور آپ لوگ سالوں سے سن رہے ہیں. بلکہ یہ وہ نور ہے جو خدا جس کے دل پہ چاہتا ہے نازل کر دیتا ہے. بس کوئی تصور نہ کرے کہ مثلا ہمارے ہاں ہو سکتا ہے ایک آدمی لاؤڈ اسپیکر کے اوپر کچھ کہہ رہا ہو، اس کی بات مثال کے طور پر ریکارڈ کر لی جائے، پھر انٹرنیٹ پہ چلائی جائے اور کہنے والے کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس نے کتنے لوگوں کو علم دے دیا. یہ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے بتایا یہ علم نہیں دے رہے ہیں یہ ہم صرف ریکارڈنگز کر رہے ہیں. ریکارڈنگ ہے جس کو ہم ریکال کر رہے ہیں. اور اگر کوئی واقع علم دے رہا ہو تو ممکن نہیں ہے کہ دینے والے کو پتہ نہ چلے کہ میں کس کو دے رہا ہوں. جیسے خدا متعال کے فرشتے کسی کو علم دیں اور فرشتوں کو پتہ نہ چلے ہم نے کس کس کو دے دیا. نہیں ہو سکے گا، نہیں ہو سکتا. یعنی مثلا ملک الموت کسی کو ماریں اور ان کو بھی پتہ نہ چلے میں نے کیا کر دیا، نہیں ہو پائے گا. حضرت جبرائیل کسی کو وحی دیں اور حضرت جبرائیل کو پتہ نہ ہو کہ میں نے کس کو دے دی، ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتا. یہ وہ ہیں جو واقعاً عطا کرنے والے چینلز ہیں. ہم لوگ عطا نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگ وسیلہ ہیں. ہم لوگ بہانے سے زیادہ نہیں ہیں. ہم احمق ہوں گے جو ہم سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم کہیں پہ بیٹھ کے اگر تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم علم دے رہے ہوتے ہیں. یہ خدا نے ہمیں علم دینے کے واسطے میں قرار دیا ہے، ورنہ ہم لوگ سوائے آوازوں اور لہروں کے کچھ نہیں دے رہے ہوتے. اس پہ یقین فرما لیجیے. اب اگر ہم سوچیں کہ وہ امام صرف حاکم اور محکوم ہے تو ہم نے عرض کہ نہیں، حاکم اور محکوم نہیں ہے. ایک معنی میں کہہ سکتے ہیں کہ بہرحال جو ہم نے پہلے اس طرح استعمال کی شاید اسی پہ اکتفا کر لیں کہ واسطہ فیض ہے، اللہ تعالیٰ کی فیض و برکات کے اندر واسطہ ہیں. اچھا، برسبیل تذکرہ بیچ میں ایک پرانٹس لگا کے دوبارہ بریکٹس لگا کے وہ یہ کہ جو عناوین خدا متعال کے اندر ہیں ان عناوین کی پست صورت اس کی مخلوقات کے اندر بھی ملتی ہے. مثلا خدا متعال علیم ہے تو کیا بندوں میں کسی کے پاس علم نہیں ہے؟ خدا متعال حی ہے تو کیا بندوں میں کوئی زندہ نہیں ہے؟ خدا متعال خلاق ہے، بندوں میں کوئی خلق نہیں کرتا. اچھا، اب ہم یہاں پھنس جاتے ہیں کہ کیا یہ قبول کر لیں کہ بندوں میں کوئی خلق کرتا؟ صحیح. اب خدا متعال نے اس مشکل کو ہمارے لیے حل کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے خلق کروں گا مٹی سے پرندے کی شکل کو، فانفخ فیہ، پس اس کے اندر پھونک ماروں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن جائے گا. سارا سولوشن کہاں پر ہے؟ باذن اللہ. بس وہ خلاقیت کسی کے اندر بھی آ سکتی ہے. کب؟ باذن اللہ. بس خدا متعال کے اذن سے سب کچھ صحیح ہے. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں خلق کروں گا، میں زندہ کروں گا مردے کو باذن اللہ. ٹھیک ہے. بس خدا متعال کی اوصاف کو اگر ہم یہ تصور کریں کہ مستقلاً کوئی حاصل کر لے گا تو یہ شرک ہے. لیکن اگر ہم تصور کریں کہ باذن اللہ کوئی حاصل کرے پھر ظاہر ایک فرق بن جائے گا. جو خدا میں ہے وہ اس کا اپنا ہے، جو کسی اور کے اندر ہوگا وہ خدا کے اذن سے اس کو دیا ہوا ہوگا. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اور شاید میں نے کئی دفعہ اس بات کو بیان کیا ہے، وہ یہ کہ ہم سب لوگ نہ صرف یہ کہ خلاق ہیں بلکہ خالق ہیں، بلکہ مستقل خلق کرنے والے خلاق ہیں ہم لوگ. یعنی ہم لوگ خلاق خدا کے خلاق بندے ہیں. ہمیں نہیں پتہ. ہم میں سے صرف مومن نہیں، حتیٰ وہ لوگ جو فاسق ہیں وہ بھی. کیوں؟ ہم لوگ ہر سیکنڈ اپنے کہے کیے سوچے سے اپنی برزخ خلق کر رہے ہیں. ہر سیکنڈ، ہر لمحہ. کن کن چیزوں سے؟ اپنے کیے کہے اور سوچے ہر چیز سے خلق کر رہے ہیں. حتیٰ سنے سے، جذبوں سے، فکر سے، ہر چیز سے. تو ہم لوگ خلاق ہوئے نا کہ ہماری عادت خلق کے اوپر ہے. ہمیں نہیں پتا. ہمیں صرف ایک فرق ہے، وہ یہ کہ ہمیں اپنی مخلوق نظر نہیں آ رہی ہے اس وقت.
اور وہ ہمارے تقریباً بلا ارادہ ہے، یعنی ایسا قطعی ہے جیسے آپ نے پانی پیا تو آپ کی پیاس بجھنے کا بندوبست ہوا ہے، بالکل اسی طرح 2 اور 2 4 کی طرح آپ اور میں ہر سیکنڈ میں خلق کر رہے ہیں. بس ہم لوگ خلاق ہوئے صرف ایک مشکل کے ساتھ کہ ہمارا خلق کرنا اس خدا کے اذن سے ہے، اور ایک اور مشکل جو ہمارے ساتھ ہے وہ یہ کہ ہم اپنے بعض مخلوق سے آگاہ بھی نہیں ہیں، بلکہ ہم میں سے تقریباً تمام لوگ سوائے بہت کم لوگوں کے اپنی مخلوق سے آگاہ نہیں ہیں. جو ہم نے خلق کیا وہ کیا ہے. ہاں یہ ہے کہ جیسے ہی مرنے لگیں گے اس سے چند منٹ پہلے وہ آگہی نصیب ہو جائے گی. اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے 60 سال میں کیا کیا خلق کر ڈالا ہے، صرف ایک مشکل کے ساتھ. اب اسی کے ساتھ رہنا ہے، اب کوئی فرار نہیں ہے. جو اچھا ہے وہ اچھا ہے اور جو برا ہے وہ برا ہے، رہنا اسی کے ساتھ. تو یہ وہ دوبارہ بریکٹ کلوز اور واپس آ جاتے ہیں امام کے وجود کی طرف. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد عجل فرج. بس وجود امام کے بارے میں اگر ہمارا تصور صرف حاکم اور محکوم کا ہے تو پھر شاید علم کی اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں نے عرض کیا یہ اس سے کہیں زیادہ ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے. پس تصور بھی ممکن نہیں ہے کہ علم نہ ہو. اچھا اس کا مطلب یہ، اب ہم اس کو تھوڑا سا اور کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ذہنوں سے نزدیک لانے کی. مثلا یہ جو آپ یہاں بیٹھے ہیں یہ علم میں امام میں ہے یا نہیں؟ آپ نے بھی سوچا تھا کہ آپ کے امام کے علم میں ہے؟ میرے خیال میں نہیں، ہم اس سے بے خبر ہیں. اگر واقعاً مثلا اب میں آپ کی خدمت میں اور اس کو محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہوں، چونکہ ہم جس چیز کو سمجھ پاتے ہیں جب تک وہ ہماری حس میں نہ آئے ہم اس کو بہت زیادہ درک نہیں کر پاتے. مثلا اگر یہ کیمرہ جو میری طرف ہے اگر یہ آپ کی طرف ہوتا تو آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی؟ اور اگر یہ کیمرہ نہ ہو امام ہو، اس کو ہم نے سمجھا ہے کیا؟ نہیں، ہم نے علم امام کو احساس نہیں کیا. اگر ہم علم امام کو احساس کر رہے ہوں اور اس سے بھی بڑھ کر اگر ہم اس بات کو سمجھ رہے ہوں کہ ہم خدا کے سامنے ہیں تو ہمیں کیا ہونا چاہیے پھر؟ ایسا ہمیں کچھ اور ہونا چاہیے. یہ ہم سب لوگ فکر میں قبول کر رہے ہیں لیکن عمل میں قبول نہیں کر پا رہے. اب یہ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو توجہات نہیں ہے ہماری، اور یہ بہت بڑا عنصر ہے، توجہ نہیں ہے ہماری، یا علم کے اندر کمی ہے، توجہ میں کمی ہے، ایک طرح کی کمزوری ہے، کچھ ہماری مجبوریاں ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن بہرحال یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم اپنے علم کے مطابق جن باتوں کو سمجھتے ہیں ان باتوں کو بھی احساس نہیں کرتے. البتہ بعض اوقات کہیں ہم ان باتوں کو احساس کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں. بس یہ امام کے حوالے سے کہ علم امام کے حوالے سے ہمارے سامنے بالکل قطعی ہے کہ امام جانتے ہیں اور کوئی چیز ان کے علم سے خالی نہیں ہے. اب سوال یہ تھا کہ غیبت کا مطلب ہم نے یہ لیا تھا کہ امام غائب ہے. نعوذ باللہ غائب کا مطلب بے خبر ہونا لیں تو پھر تو بالکل ہی غلط ہو گیا. اچھا اب سوال کرتے ہیں غائب کے اوپر. آیا امام کو غائب ہونا لیں؟ کیونکہ غیبت تو بالکل معصول لفظ ہے، روایت کے اندر آیا ہے. اگر امام کو غیبت میں لیں تو غائب لیں یا نہ لیں؟ صحیح ہے، چلو ہم فرض کر لیتے ہیں، ہم یہ بھی تصور کر لیتے ہیں امام غائب ہیں. غائب کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر ہم نے جو غائب کا مطلب لیا ہے وہ غیر حاضر لیا ہے. صحیح ہے. اب یہاں پہ کئی مطلب ہو سکتے ہیں غائب کے. اب میں اس کو تھوڑا سا انالیسس کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہم ایک صحیح جگہ تک پہنچ سکیں کہ غیبت کا اصل مطلب کیا ہے، کیونکہ ہم اس میں غلطی سے دو چار ہو رہے ہیں. ہم غیبت کا مطلب لیتے ہیں امام غائب، اور غائب کا مطلب کم سے کم چلو اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ بے علم نہیں لے سکتے، وہ تو بالکل ہی غلط ہو جائے گا. بے علم نہیں لیتے، غائب ہونے کا مطلب لیتے ہیں غیر حاضر. غیر حاضر. اب میں آپ سے پھر سوال کروں گا، آیا واقعاً امام غیر حاضر ہیں؟ مثلا آپ پتہ نہیں اپنی زندگی میں کتنی دفعہ کہہ چکے ہوں گے میں امام کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں، تو وہ آپ حاضر نہیں قبول کر رہے تھے کیا؟ صحیح. اچھا ایک طرف سے آپ غیبت کہہ رہے تھے اور دوسری طرف سے آپ حاضر بھی کہہ رہے ہیں. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر غائب در مقابل حاضر ہو تو پھر یہ غائب بھی صحیح نہیں ہے، امام حاضر ہے.
ٹھیک ہے. اچھا آپ حاضر بھی قبول کر رہے ہیں اور ناظر بھی قبول کر رہے ہیں. ناظر کا مطلب کیا ہے؟ دیکھنے والا. تو پھر آپ غائب کیوں کہہ رہے ہیں؟ صحیح. اب ہم نے آپ نے ایک اور اسٹیپ لیا. چلیے اب دیکھیں ہم کہاں سے پہنچے تھے. اگر ہم امام کے غیبت کا مطلب لیں، امام کی غیبت کا مطلب لیں غیر علم، تو وہ تو قطعاً غلط تھا. اگر امام کی غیبت کا مطلب لیں نہ دیکھنے والا، ابھی ہوا کہ نہیں، یہ بھی غلط ہے. اگر امام کی غیبت کا مطلب لیں حاضر نہ ہونے والا، ہم نے کہا یہ بھی غلط ہے. اچھا اب ایک اور مطلب آ گیا. امام کی غیبت کا مطلب ہو گیا نظروں سے اوجھل. ٹھیک ہے. امام کی غیبت کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی مستور، نہ کہ غائب. دونوں میں فرق ہونا چاہیے. ایک وہ جو غائب ہے یعنی ہے ہی نہیں، ایک وہ جو ہے مستور ہے. صحیح ہے. اچھا آیا ہم اس مطلب کو ہم سمجھ پا رہے ہیں کہ ہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ غیبت کا مطلب مستور لے لیتے ہیں، یعنی چھپا ہوا. صحیح ہے. آیا ہمیشہ چھپا ہوا ہے؟ یعنی مثال کے طور پر کوئی نہیں جس نے امام کو نہ دیکھا ہو. اتنے ہیں دیکھنے والے کہ ہمارے پاس روایت کہتی ہے جب تشریف لائیں گے تو لوگ کہیں گے ہم نے ان کو دیکھا تھا. صحیح ہے. اس کا مطلب ہے اتنا مستور بھی نہیں ہے، اتنا مستور بھی نہیں ہے. پھر غیبت ہے کیا اصلاً؟ صرف ایک چیز، نہ پہچاننا. بس غیر معروف ہیں، معرفت نہیں ہے لوگوں کے پاس. بس غیبت کا مطلب ہم کیا سمجھ رہے تھے؟ بے علم. تو ہم نے کہا وہ تو قطعاً غلط ہے. غیر حاضر، پھر وہ غلط ہے. غیر ناظر، وہ بھی غلط ہے. غیبت یعنی مستور، پتہ چلا یہ بھی اطلاق کے ساتھ غلط ہے. اگر ایبسولوٹلی مستور ہو تو پھر تو دیکھنا ممکن ہی نہیں تھا، پھر کیسے لوگوں نے دیکھ لیا. اس کا مطلب ہے غیبت کا مطلب صرف ایک ہے، ہم معرفت نہیں رکھتے بس. اچھا اگر کسی کی معرفت بڑھ جائے پھر سمجھ لیں اس کی غیبت ختم ہو گئی، اس کا تو ظہور ہو گیا. یہ مشکل ہے جو ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہ وہ جگہ ہے اصل جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا، جو مس کنسیپشن ہمارے ذہن میں وجود امام کے حوالے سے ہے، وہ ان آخری 5-10 منٹ کے اندر جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض ہوا ہے وہ یہ ہے. ہم لوگ امام کو نعوذ باللہ غیر حاضر سمجھ رہے ہیں، غیر ناظر سمجھ رہے ہیں، ان کو مستور سمجھ رہے ہیں، جبکہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم پہچاننے کی طاقت نہیں رکھتے. کتنے ہی واقعات، کتنے ہی دلائل ایسے موجود ہیں جس میں لوگوں نے امام کو دیکھا ہے، بعد میں اہل فن نے تائید کی ہے کہ ہاں تم نے دیکھا ہے، اور اس کو بتانا پڑا کہ وہ جو فلاں کو دیکھا تھا وہ امام تھے. اس کا مطلب ہے ہر دیکھنے والا، ہر ناظر اور منظور معروف نہیں ہے کہ وہ پہچانتا بھی ہو کہ یہ کون. ہم لوگوں کے پاس صرف ایک مشکل ہے، ہمارے پاس معرفت نہیں ہے. اور یہ تمام مطلب ہے غیبت کا. مجھے نہیں سمجھ میں آتا اس کے سوا کیا مطلب ہے. یعنی ان کی عطا میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جس طرح ان کے ظہور کے زمانے میں عطا میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی. یعنی اگر وہ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو رکاوٹ نہیں ہے، ابھی بھی دے سکتے ہیں. ان کی ملاقات میں ان کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ساری رکاوٹ کس کی طرف سے ہے؟ ہماری طرف سے. اور وہ رکاوٹ کیا ہے؟ معرفت نہیں ہے. ورنہ شاید مل چکے ہوں گے. پتہ نہیں کتنوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ مل چکے ہیں اور نہیں جانتے کہ مل چکے ہیں. یعنی وہ مل چکے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں کہ خدا ایک دفعہ دیکھنا نصیب کر دے، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ تم دیکھ چکے ہو. ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، یہ جو ہمارا بہت زیادہ اصرار ہے آنکھوں سے دیکھنے کا، شاید اس کے اوپر اصرار کی کوئی بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے. اس سے زیادہ اصرار ہم معرفت پہ کر لیتے تو بہتر تھا. کیونکہ آنکھوں میں بہت سارے لوگوں نے دیکھا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے امام کو دیکھا ہے. اس کا مطلب ہے ہم آنکھوں سے دیکھنے پہ اگر بہت زیادہ اصرار کر رہے ہیں، شاید اس کی گنجائش اتنی زیادہ نہیں ہے. ہمیں اصرار اس پہ کر لینا چاہیے تھا اگر ہم اس چیپٹر میں تھے بھی، کہ خدایا ہمیں معرفت نصیب کر دے. لہذا آپ دیکھیں کہ جتنی بھی دعائیں ہیں ان میں سے اکثر میں اصرار اس پہ نہیں ہے کہ خدا مجھے دکھا دے. نہیں، دکھا نہیں دے، ملا دے. دیکھنے اور ملنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک دفعہ میں کسی کو دیکھتا ہوں، اس کو پہچانتا ہی نہیں، تو اس کو ملنا نہیں کہہ پاؤں گا میں، کیونکہ میں نے ملاقات نہیں کی ہے، اس نے ملاقات کی ہے. تو کہیں پہ میں کہتا ہوں خدایا ملاقات کروا دے. صحیح. اب اس ملاقات کا مطلب اگر صرف اتنا رکھوں کہ دونوں جسمانی طور پر ایک محل میں موجود ہوں، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. بس وہ جو اصلی دعا بنتی ہے وہ وہی دعا بنتی ہے، اللہم عرفنی
نفسک، اور پھر آخر میں جا کے عرفنی حجتک. یہ دعا بنتی ہے سر. خدا انشاءاللہ ہمیں اپنے امام کی معرفت نصیب فرمائے انشاءاللہ. اچھا، اب یہ ہم نے اس سیشن میں جو یہاں تک پہنچا، اس میں ہم نے وجود امام کے حوالے سے کچھ باتوں کو انجام دے دیا. اب ایک بہت بڑا سیشن ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے، جس کے اندر ہم یہ گفتگو کریں ذمہ داری کیا ہے، اور وہ ان تمام چیزوں کا خلاصہ بننا چاہیے. کہ مثال کے طور پر ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اجمالاً کہ غیبت ہم کسے کہہ سکتے ہیں. اس سے پہلے ہمیں اجمالاً سمجھ میں آ گیا کہ منجی بشریت کا مطلب دنیا کے مختلف ادیان، مذاہب، افکار کے اندر کیا لیا گیا ہے، اور ہم جو کہہ رہے ہیں منجی ہیں، نجات دہندہ ہیں، اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر کافی دیر بات کر لی کہ ہم وجود امام کو کس عنوان سے دیکھیں، اور ہمیں سمجھ میں آ گئی کچھ چیزیں. لیکن جو اصلی چیپٹر آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ جو ہماری ذمہ داری ہے وہ کیا ہے. اچھا، جیسے ہم ذمہ داری کی بات کرتے ہیں، ایک اور کویشچن آتا ہے، وہ یہ کہ چلیے تقریباً سادہ سی بات ہے، نصرت امام ذمہ داری ہے. نصرت امام ذمہ داری ہے. نصرت کسے کہتے ہیں؟ ناصر کون ہے؟ اب یہی وہ سب چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے اندر اس کی ٹرانسلیشن سے بڑھ کر ڈھونڈنا پڑے گا کہ جب ہم کہتے ہیں لفظ نصرت، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اصل عربی میں نصرت کا لفظ استعمال کہاں کیا جاتا ہے، یہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہیں نہ کہیں. اور جب ہم کہتے ہیں کوئی شخص نصرت کرنے والا ہے یا ناصر ہے، منصور، تو اس کا مطلب ہمیں کیا لینا چاہیے. اور اس مطلب کو جب ہم امام وقت کے حوالے سے اپنے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کریں، میں ناصر ہوں تو مجھے اس کو کس عنوان سے دیکھنا پڑے گا، اور میں نصرت کیسے کر سکتا ہوں ان کی کہ جو کم از کم میری معرفت میں نہیں آ رہا ہے. فی الحال میری نصرت کیا ہے، پھر میری معرفت نہیں ہے، میں ان کو نہیں پہچان پا رہا دیکھنے کی حد میں، جاننے کی حد میں. میں نے کچھ روایات پڑھی ہیں اور کچھ دعاؤں کے ذریعے سے ان سے اپنا تعلق بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب مجھے نصرت کرنی ہے تو یہ نصرت کیسے ہوگی. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر ایک کو یہ موقع ملے گا کہ وہ نصرت کرے، بس زمانے کے قریب یا بعید ہونے سے، دور ہونے سے نصرت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہر ایک کے پاس نصرت کا امکان موجود رہے گا. تو ہم اس چیپٹر کو کیسے اپنے لیے سالو کریں، اور جب ہم یہ سارے کام کر چکے ہیں تو پھر واپس آئیں اپنی زندگی کے اندر اور سوال کریں کہ اب تک کیا ہوا ہے. آیا اب تک وہ کام ہو گیا؟ اور اگر نہیں ہوا ہے تو اب ہم نے اپنی زندگی میں کون سا ایک ٹرن لے کے آنا ہوگا، کون سی وہ راستہ جس کو ہم تبدیل کریں. اجمالاً میں بس ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اور اس کے اوپر خوب توجہ فرمائیے گا. وہ یہ کہ ہم جو کچھ دنیا میں ہیں، اس دنیا میں، اور جو کچھ بنیں گے اگلی دنیا میں، تقریباً سب کا سب ہم اپنی عادتوں پر ہیں. بس ہم کسی چیز پر نہیں ہیں جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا ہے. ہم اپنے افکار پر، اپنی تعلیم پر، اپنی مطالعات کے اوپر، شاید میرا نہیں خیال ان میں سے کسی چیز کے اوپر بھی کسی بھی چیز نے ہمارے وجود کو طے کرنا ہو اتنا جتنا ہماری عادتوں نے طے کرنا. اس دنیا کے اندر بھی اور قطعاً آگے تمام دنیاؤں کے اندر ہم اپنی عادتوں سے طے ہوں گے. اب آپ اور میں جس بات کے اوپر بے تحاشا اصرار کریں، اور جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، بہت تیزی کے ساتھ یہ جملہ عرض کر دیا آپ کی خدمت میں بغیر اس کی تمہید دیے ہوئے، اور اس کے نتیجے میں مجھے یقین ہے کہ میں اپنی بات نہیں کہہ پایا ہوں. ہم جو کچھ اس دنیا میں ہیں، سب کے سب جو کچھ بھی ہیں ہم لوگ، شاید 90% سے زیادہ اپنی عادتوں کے نتیجے میں. ٹھیک ہے، آپ ماسٹرز ہیں، آپ پی ایچ ڈی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو فرق پڑے گا وہ کس سے پڑے گا؟ عادتوں سے. آپ کا مستقبل، آپ کا حال عادتوں سے طے ہوگا. اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، اور برزخ میں تو لگتا ہے سوائے عادتوں کے کچھ ہے ہی نہیں. برزخ ہماری عادتوں کے نتائج ہیں. لہذا اگر ہم وہاں انسان اٹھیں گے تو اپنی عادتوں کے نتیجے میں، اور نعوذ باللہ اگر انسانیت سے عاری ہو گئے، نعوذ باللہ، وہ بھی اپنی عادتوں کے نتیجے میں. بس آپ اپنے اندر ان چیزوں کو نہیں دیکھیے گا جن کو آپ جبراً کر لیتے ہیں، ان کو نوٹ کیجیے گا جو آپ کی عادتیں ہیں، جو بلا ارادہ آپ سے صادر ہو رہی ہیں. مثلا ایک دن میں نے جبراً غلط کام نہیں کیا، اچھا ہے یہ بھی، لیکن یہ آپ کی زندگی طے نہیں کرے گا. آپ کی زندگی کون سی چیز طے کرے گی؟
جو آپ بلا ارادہ کر رہے ہیں، جو آپ بلا ارادہ کر رہے ہیں، جو آپ کی عادت ہے. عادت وہ چیز ہوتی ہے جو معمولاً بلا ارادہ صادر ہو جاتی ہے. آپ اور ہم اپنی عادتوں کے نتائج ہیں. آپ یقین فرمائیے آپ کی جتنی شہرت ہوگی، آپ کا جتنا احترام ہوگا، یا نعوذ باللہ اس کے برخلاف آپ کے ہاتھ میں جتنی دولت ہوگی یا نہیں ہوگی، آپ کے پاس جتنا علم ہوگا یا نہیں ہوگا، آپ کا جتنا خدا کے نزدیک مقام ہوگا یا نہیں ہوگا، سب کا سب مرہون منت ہوگا آپ کی عادتوں کو. بس مجھے یوں سمجھ میں آتا ہے جیسے ہم لوگوں کے پاس زندگی میں جاننے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ چیزیں اگر ہماری روح میں اتر جائیں صرف وہ ہمیں تبدیل کر سکتی ہیں، باقی چیزیں تبدیل نہیں کر سکتی. اور آپ اور میں مسلسل کوشش کرتے رہیں کہ اس اسلام کے نتیجے میں جو دین ہمارے پاس ہے، اور ان عقل مند لوگوں کے نتیجے میں جن کے علم سے فائدہ اٹھانے کا ہمیں اس دنیا میں موقع مل گیا، چاہے وہ لوگ مر گئے ہوں چاہے وہ زندہ ہوں، اور ان تجربوں کے نتیجے میں جس سے ہم لوگ خود گزر رہے ہیں. بس ہمارے پاس 3 چینلز ہیں سیکھنے کے، بہت واضح چینلز. نمبر 1 وہ دین جو ہمارے پاس ہے. نمبر 2 وہ انسانی علوم جو مردوں یا زندوں سے ہم تک پہنچ رہا ہے. اور نمبر 3 وہ ذاتی تجربے جن سے ہماری زندگی گزر رہی ہے. یہ 3 روٹین کے چینل ہیں جو علم حاصل کرنے کے ہمارے پاس ہیں. حتی الامکان کوشش کریں ان تینوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اندر کچھ چیزوں پر یقین تک پہنچ جائیں. ان سے میری اور آپ کی زندگی کے راز کھلیں گے. ایکچولی جو ہمیں نصیب ہوگا، جس کو ہم علم تعبیر کرتے ہیں، علم عبارتیں رٹنا نہیں ہے. علم کچھ حقائق کو اپنے وجود کے اندر ہضم کر لینا ہے. یہ حقیقت ہے. جب ہمیں کسی چیز کے اوپر اتنا یقین ہو جائے کہ ہاں یہ حقیقت ہے، قطعی حقیقت ہے، تب وہ علم میں تبدیل ہوتا ہے. ایسا علم عادت تبدیل کر سکتا ہے. بس ایسا علم عادت تبدیل کر سکتا ہے. لہذا آپ 1 گھنٹے کی مجلس سنیں گے، شاید آپ کی کوئی عادت تبدیل نہ ہو، اور میرے اور آپ کی 1 گھنٹے کی کوئی گفتگو سنیں، اس کی کوئی عادت تبدیل نہ ہو. لیکن اگر اس 1 گھنٹے میں سے کوئی ایک جملہ ایسا ہوا جو علم کی صورت میں ہمارے اندر چلا گیا، اس پر شاید ہماری کچھ عادتیں تبدیل ہو جائیں یا ایک عادت تبدیل ہو جائے. اور جب عادتیں تبدیل ہوں گی تب ہم لوگ کسی کمال پہ پہنچیں گے. آپ قوانین ڈھونڈنے کی کوشش کریں. میں بار بار کہتا ہوں، مجھے 27 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے، اور مجھے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ کتابیں پڑھنا سرمایہ نہیں ہے. سرمایہ جس کو ہم ایسٹس تعبیر کرتے ہیں، کتابیں پڑھنا سرمایہ نہیں ہے. کلاسوں میں جانا سرمایہ نہیں ہے. کسی لائبریری میں بیٹھنا سرمایہ نہیں ہے. یہ سب وسیلے اور بہانے ہیں. سرمایہ کیا ہے؟ ان کے نتیجے میں کچھ حقیقتوں کو ہم ہضم کر پائیں گے، وہ ایسٹس ہیں، وہ سرمایہ ہے ہمارا. لہذا آپ اس کو سرمایہ نہیں سمجھے گا کہ آپ 8 سال یہاں پر ہیں یا میں 12 سال قم میں تھا. یہ سرمایہ نہیں ہے. اس 8 سال اور اس 12 سال کے دوران جو حقائق ہم نے ہضم کر لی ہیں، جو ہماری روح میں اتر گئے کہ ہاں یہ حقیقت ہے، بالکل ایسی جیسے آپ کہیں گے اس وقت دن ہے، یہ ایک حقیقت ہے. زہر مہلک ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کسی کو. پانی مفید ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اس میں کسی کو شبہ نہیں ہے. جو آپ 8-10 سال 12 سال کی محنت سے حقائق اپنے اندر لا پائیں گے، وہ ایکچولی آپ کا ایسٹ ہے. بس آپ 500 روایتیں حفظ کر لیں، آپ کا ایسٹ ہے؟ نہیں. آپ کا اصلی ایسٹس ان روایتوں کے ذریعے جو حقائق آپ نے حاصل کیے، جن پر آپ کو یقین ہو جائے، وہ آپ کا اصلی سرمایہ ہے. لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ خطرہ موجود ہے کہ آپ اور میں 10 سال دینی علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور ایک حقیقت بھی ہماری روح میں نہ اترے، گرچہ پورا قرآن حفظ کر لیا. یہ ہو سکتا ہے. آپ خطابت کے چیمپئن بن جائیں، آپ کو پورا قرآن حفظ ہو جائے، پورا نہج و بلاغہ حفظ ہو جائے، روایات ہزاروں لاکھوں آپ کو حفظ ہو جائیں، آپ ان روایات آیات کو لکھ بھی رہے ہوں، استعمال بھی کر رہے ہوں، لوگوں کو خوش کر رہے ہوں، سارے کام ہو رہے ہوں، اور آپ کو ان کے حقیقت ہونے کا یقین نہ ہو، تو آپ کے سرمایہ میں کچھ نہیں ہے، آپ کا دامن خالی ہے. اور اگر کوئی شخص ایک دفعہ صرف اللہ کے رسول کو ملے اور اللہ کے رسول کے پاس آئے
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ سیکھے. اور اللہ کا رسول کیا ہے کہ یہ جاہل آیا تھا اور فقیہ بن کے واپس گیا کیونکہ اس کو حقیقت مل گئی. یہ حقیقت ہے, یہ ہمارا ایسیٹ ہے. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. دو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں آخر میں کہی ہیں. ان دو باتوں کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ چند چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کے ایسیٹس میں سے ہیں. نمبر ایک, ہم عادتوں پہ بنے ہوئے ہیں اس دنیا میں بھی, اور عادتوں پر ہی بنیں گے اس دنیا میں بھی. یہ ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ اصل سرمایہ وہ حقیقتیں ہیں جن کو ہم ہضم کر پائیں. بس یہ دو باتیں خاص کر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. کوئی سوال کسی کے ذہن میں اگر اس آج کی گفتگو کے حوالے سے آتا ہوں؟ جی فرمائیے. ٹھیک ہے, ہم اس جگہ تک پہنچے کہ ہم امام کی معرفت میں کمی سے دو چار ہیں. ٹھیک ہے, ہم امام کی معرفت میں کمی سے دو چار ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ وہ معرفت کیا ہے, ہمیں کیا سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کا ایک تفصیلی جواب ہونا چاہیے, بہت تفصیلی جواب ہونا چاہیے. وہ یہ کہ ہم امام کی معرفت کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کریں, یہ امام کی معرفت ہے. اور ہم اس کے کچھ اجمالی جواب دے سکتے ہیں جو مبہم ہوں گے اور مشکل ہوں گے, اور کچھ اجمالی جواب دے سکتے ہیں جو آسان ہوں گے. مثال کے طور پر ایک اجمالی جواب دے سکتے ہیں, وہ یہ کہ شریعت کی اطاعت معرفت امام ہے. صحیح, معرفت امام کا ایک لم سم رزلٹ نکلتا ہے, وہ کیا ہے؟ شریعت کی اطاعت. شریعت کی اطاعت معرفت امام ہے. بس اگر کوئی کہہ رہا ہے میرے اندر معرفت امام ہے, اتنی ہی ہوگی جتنا وہ شریعت کا مطیع ہوگا. اور اگر وہ مطیع شریعت نہیں ہے, اس کا مطلب ہے اس کے اندر معرفت امام کی کمی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ ایک اجمالی مبہم جواب ہو گیا. ایک اجمالی سادہ جواب بھی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ امام کی پسند اور ناپسند کو جتنی اہمیت دیتے چلے جائیں گے, یہ آپ کی معرفت ہے. یہ آپ کی معرفت ہے. جتنا آپ امام کی پسند اور ناپسند کو اہمیت دیتے چلے جائیں گے. بس اگر کوئی امام کی پسند ناپسند کو اہمیت نہیں دے رہا ہے, اس کا مطلب ہے معرفت سے محروم ہے. اور اگر وہ امام کی پسند ناپسند کو بہت زیادہ اہمیت دے رہا ہے, اس کا مطلب ہے اپنی معرفت میں کافی آگے ہے. ہاں, اس میں ایک آسان راستہ یہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ آپ کے ساتھ بار بار پیش آتا رہے گا, وہ یہ کہ ہمیشہ حجت, نبی, ولی اور خدا آپ کے ذہن میں ٹکرانے کی کوشش کرتے رہیں گے, یہ تصورات. تو ہم اس کو آسان کرنے کے لیے, مثلا جیسے ہی میں آپ سے کہوں گا خدا سے مانگو, تو آپ کا ذہن کہے گا اس کا مطلب میں کیا ولی اللہ سے اگر مانگوں تو شرک ہے. ٹھیک ہے, ان تمام کو حل کرنے کے لیے ہم ایک ہی دفعہ کہتے ہیں خدا اور اس کا نظام. صحیح, خدا اور اس کا نظام. تو خدا اور اس کے نظام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خدا, نبی, ولی, وصی, اور اس مراتب کے اندر نیچے چلتے چلے آئے. ٹھیک ہے, بس جب ہم کہتے ہیں خدا سے مانگو, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نبی سے نہیں مانگو. ہم کہہ رہے ہیں غیر خدا اور خدائی نظام سے ہٹ کر مت مانگو. مثلا ایک آدمی ہے جو خدائی نظام سے ہٹ کر ہے, ظالم ہے, جابر ہے, کسی بھی صورت میں, مثلا میرا کوئی باس ہے, اس کا خدائی نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس سے مت مانگو, اس سے توقع مت لگاؤ. اور جب ہم کہتے ہیں خدا سے توقع لگاؤ, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خدا اور اس کے نظام سے توقع لگاؤ. تو یہ ساری باتیں خدا اور اس کے نظام کے ساتھ ایک ساتھ ہی آئیں گی. جب ہم کہتے ہیں کہ امام کی پسند ناپسند کو آپ جتنا زیادہ اہمیت دیں گے اتنی آپ کی معرفت ہے, تو کوئی پوچھے خدا کی معرفت پھر کیا ہے؟ وہ بھی یہی ہے کہ خدا کی پسند ناپسند کو جتنی زیادہ اہمیت دیں گے. تو پھر کوئی کہے کہ یہ دونوں ٹکراؤ رکھتے ہیں, معرفت خدا معرفت امام, تو ہمارا جواب ہوگا کہ نہیں, خدا اور اس کا نظام سب ایک ہی ہے, ان میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. چلیے, اب یہاں پر پھر ایک اور جگہ پہ ہم پہنچے ہیں. اصل انتظار کس چیز کا ہے؟ ٹھیک ہے, یعنی ہم اس کو انالیسس کر سکتے ہیں. وہ یہ کہ انتظار ان کو دیکھنے کا ہے. تو میں نے عرض کیا بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوا. بہت سارے لوگ ہیں ایسے. مثلا آیا واقعاً لشکر یزید میں حجت خدا کو نہیں دیکھا تھا؟ دیکھا تھا. آیا وجود مقدس امام وقت کو تشریف آوری کے بعد ان کے دشمن نہیں دیکھیں گے کیا؟ دیکھیں گے. ان کا ساتھ نہ دینے والے نہیں دیکھیں گے کیا؟ دیکھیں گے.
ان کا ساتھ دینے والے بہت سارے لوگ جو ان کو مہینوں دیکھیں گے ایک جگہ پہ جا کے چھوڑ دیں گے نعوذ باللہ تعالیٰ. یہ بھی ہوگا. اس کا مطلب ہے انتظار دیکھنے کا نہیں ہے. پھر انتظار کس بات کا ہے؟ زیادہ سے زیادہ انتظار جو ابھی میں اجمالاً اس کو میں تیزی سے گزار دوں، انتظار اس بات کا ہے کہ میں قربانی کب دوں، کب وہ مجھے قربانی کی اجازت دیں. انتظار اس بات کا ہے. بس انتظار سارا صرف نصرت کرنے کا ہے، نصرت لینے کا نہیں ہے. ہم نصرت کب کریں گے، انتظار اس بات کا ہے. اور کس نصرت کا انتظار ہے؟ ایک وہ نصرت ہے جو میں ان کی غیبت میں بھی کر سکتا ہوں، اور ایک وہ نصرت ہے جو ان کے تشریف لانے کے بعد، جس کو ہم ظہور تعبیر کر رہے ہیں، ظہور کے وقت ایک نصرت ہونی ہے. اصل انتظار اس نصرت کا ہے جو ہم ان کے ظہور کے بعد کر رہے ہوں گے. صحیح. البتہ اس کا مطلب یہ کہ ہم یہاں نصرت نہ کریں، ظاہر ہے یہ نہیں ہے، یہاں پہ بھی نصرت کریں گے. بس ہمارے نزدیک انتظار کا اصل مفہوم وہ ہونا چاہیے، اور ہم انتظار کو نظر سے نہ لیں جو صرف دیکھنا ہے. یہ الفاظ کی محدودیت ہے. الفاظ میں کہیں نہ کہیں محدودیت ہے. اگر فکر اس کے پیچھے نہ ہو تو غلطی سے دو چار ہو سکتے ہیں. تو ممکن ہے کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں یعنی نظر کا انتظار، دیکھنے کا انتظار ہے. میں عرض کر رہا ہوں دیکھنے کا نہیں ہے، اس خاص نصرت کا ہے جو ان کے ظہور کے وقت ہونی ہے. اور صرف نصرت کا بھی انتظار نہیں کہہ سکتے، چونکہ اس وقت بھی نصرت کر سکتے ہیں اور نصرت کرنی ہے ہمیں. ہاں، ہم جب با ارادہ کوئی کام انجام دیتے ہیں، وہ با ارادہ اپنے اوپر جبر کر کے کام انجام دیتے ہیں، اس کو ہم عادت نہیں کہتے. صحیح ہے. اور ایک ہم بلا ارادہ انجام دیتے ہیں چونکہ ارادے کے ساتھ اتنا کر چکے ہیں کہ مہارت تک پہنچ گئے. میں اس کو کہنا چاہ رہا ہوں. صحیح. بس ایک بلا ارادہ کرتے ہیں جس میں پہلا سابقہ کچھ نہیں تھا، آپ سو رہے تھے، آپ نے بلا ارادہ پاؤں گھسی تھا، اس سے کچھ ہو گیا، مثلا دشمن خدا مارا گیا. اس پہ کوئی اجر نہیں، کچھ نہیں ہے، نہ اس سے کوئی آخرت بن رہی ہے، نہ اس سے کوئی برزخ بن رہی ہے، نہ اس سے کوئی دنیا بن رہی ہے. اس بلا ارادہ پہ کچھ نہیں ہے. پھر ایک دفعہ آپ نے ارادے کے ساتھ میدان میں اتر کے دشمن خدا کو مار ڈالا، ٹھیک ہے، اس پہ آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا. اس کے بعد یہ جو میدان میں اترے یہ اپنے اوپر جبر کرنا پڑا چونکہ خوف تھا، ٹھیک ہے. پھر ایک دفعہ اتنا میدان میں اترے کہ اب بلا خوف رہنا بلا ارادہ ہو گیا ہے. ہم اس بلا ارادے کی بات کر رہے ہیں. یعنی اس بلا ارادہ کو ہم کہتے ہیں یہ وہ بلا ارادہ ہے جو مہارت کے نتیجے میں، عربی میں مہارت کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں ملکہ. صحیح ہے. بس وہ بلا ارادہ جو مہارت اور ملکہ تک پہنچ جائے اس کو ہم کہتے ہیں یہ عادت بن گئی ہے. صحیح. بس ایک دفعہ انسان نعوذ باللہ ارادتاً جھوٹ بول دیتا ہے، ایک دفعہ ارادتاً جبر کر کے سچ بولتا ہے، اور ایک دفعہ ارادتاً اتنا سچ بولتا ہے کہ سچ بولنا عادت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اب بلا ارادہ سچ بولتا ہے. اس کے اوپر سب کچھ ہے. آپ کی جتنی مادی اور معنوی زندگی اس دنیا اور اس دنیا میں بن رہی ہے وہ معمولاً اس دنیا میں شاید 90% مثلا، اور اس دنیا میں تقریباً 100% عادتوں پہ بن رہی ہے. بہت شکریہ. آپ کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ خدا متعال نے چاہا تو اس گفتگو کو کسی اور وقت آگے بڑھائیں گے، یا انشاءاللہ خدا متعال نے چاہا تو کسی اور موضوع کے ساتھ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. سر ہماری کلاس لیتے رہیے گا سر.